हैं? एंजॉय कर रहे हो? जी एंजॉय कर रहे हैं कि देखो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सभी दोस्त खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में इंग्लैंड में पतंगबाजी कैसे होती है और इस को किस तरह इंजॉय किया जाता है इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। और ये एक व्लॉग सा होगा जिसमें आप देख सकेंगे जब इंग्लैंड में इवेंट्स होते हैं इस तरह के जिसमें पतंगें उड़ाई जाती हैं, जिससे आप ब्रैकेट्स में बसंत मेला भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे लोग कैसे इंजॉय करते हैं। मज़े की बात यह है कि जब भी इस तरह के मेले और इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो इसमें बिल्कुल भी एक दूसरे की पतंग काटने की कोशिश नहीं की जाती जैसा कि हमारे खित्ते में होता है, और बल्कि ये कंपटीशन होता है एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर पतंग उड़ाने का, उससे मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाने का आसमान में, जिस तरह जिससे लोग जो है महसूस हो सकें, जिससे लोग इंजॉय कर सकें। हमारे यहाँ जब भी पतंगबाजी होती है, कोई बसंत मेला होता था, अब तो होते भी नहीं, तो उसमें मेन फोकस जो है वो एक दूसरे की पतंग काटने पे होता है और जिसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से वहाँ पे इस पे पाबंदी लगा दी जाती है। लोग इस तरह की डोर्स, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे बहुत सी कीमती जानें जो हैं ज़ाया हो चुकी हैं। तो लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरह लोग एंजॉय करते हैं और पतंगबाजी कैसे होती है। और ये बेसिकली वीडियो जो है मैंने लॉकडाउन से पहले बनाई थी। इंग्लैंड के एक शहर में एक बहुत बड़े पार्क में एक एहतमाम किया गया था एक काइट फेस्टिवल का, जिसमें पूरे शहर से और गिरदोनवाह से लोग जो हैं वो अपनी अपनी काइट्स लेके आते हैं और उनको उड़ाते हैं। लोग देख के एंजॉय करते हैं, बिलखुसूस बच्चे और हर उम्र के लोग जो हैं वो इस तरह के इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं। इस फेस्टिवल को रशक्लिफ काउंटी पार्क में ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि नॉटिंघम में है, और नॉटिंघम इंग्लैंड मिडलैंड्स का एक बड़ा शहर है। जब हम वहां पहुंचे तो बहुत से लोग अपने साथ खूबसूरत पतंगे लेके आए हुए थे और हर तरफ पतंगे उड़ रही थी, लोग एंजॉय कर रहे थे। इसके साथ साथ बिलखुसूस बच्चों को काइट क्लब की जानब से छोटी सी पतंग बनाना सिखाया जा रहा था और फ्री में लोगों को पतंगे बना के दी जा रही थी, और जिनको हासिल करने के लिए लंबी लाइनें लगी हुई थी। हर तरफ लोग जो है वो इन पतंगों से महजूज हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। काइट इतनी उड़नी है। काइट बनाए तब है। सर जी वो जो काइट है ना, ये जो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, वो काइट फंसी हुई है दरख्त पे और बड़ी देर की वहाँ बैठी हुई है। ये फेस्टिवल है जी, काइट फेस्टिवल इधर लगा हुआ है। तो इसको एज ए कंपेयर पाकिस्तान की बसंत के साथ तो नहीं कर सकते, लेकिन ये अच्छा फेस्टिवल है। लोग बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बैठे हुए हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और कोई किसी का गला नहीं काट रहा जिस तरह पाकिस्तान में होता है। मतलब बड़े मजहब तरीके से बना है और वहाँ पे ठीक लगता है। और इतना छोटा सा फेस्टिवल और सारी लिमिटेड सी काइट्स हैं, इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए इस क्लब को जिसने ये ऑर्गेनाइज किया है, इसको ईस्ट मिडलैंड एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है, तो कहना उससे भी इजाज़त ली गई है कि उनको भी अवेयरनेस हो कि मे भी कोई गाइड ऊपर चले जाए जो कि किसी हवाई जहाज़ की भी प्रॉब्लम करे। हालांकि ये इतना बड़ा उस लेवल का नहीं है। कैसा लग रहा है? एंजॉय कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हैं कि देखो ना, सुना दुनिया
دنیا میں پتنگ بازی کا آغاز تو آج سے 2 سے 2,500 سال پہلے ہوا تھا چین سے، لیکن پھر دنیا کے مختلف ممالک میں وقت کے ساتھ ساتھ اس کے طریقہ کار چینج ہوتے رہے اور مختلف ادوار میں اس کو مختلف انداز میں لیا جاتا رہا۔ آج کل مغرب میں اسے ایک سپورٹس، فن اور ایڈونچر کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور اس طرح کے فیسٹیولز ہوتے ہیں جن میں لوگ جو ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں۔ پتنگ بنانا بھی ایک فن ہے، لیکن آج کل تو ایک قسم کی ریڈی میڈ پتنگیں ملتی ہیں جن کو صرف تیار کیا جاتا ہے، پریپیئر کیا جاتا ہے اور پھر وہ ریڈی ہوتی ہیں۔ تو اسی ہم نے وہاں پہ لوگوں سے گفتگو بھی کی، لیکن انفارچونیٹلی اس کی آڈیو کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، ہوا بہت زیادہ تھی، تو اس لیے پھر وہ کچھ گفتگو شامل حال نہیں ہو سکی۔ کوئی گانا اس کے اوپر آپ بولیں گے؟ گانا اس میں ملکو جو گڑیاں اڑانے والے، مطلب پتہ پاکستان میں جو جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ملکو کا گانا بسنت پہ آیا تھا، بڑا گڑی بھی اڑائی جاتی ہے، بچہ بھی مہلائی جاتی ہے۔ وہ تو آپ کو پتا پاکستان کے گانے ہوتے ہیں، گڈیاں اور اڑی ہوتی ہیں، کٹ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ پوری ٹیکنیک ہے، دیکھیں نا، اس کے سارے بل شل نکال رہے ہیں اڑانے سے پہلے، ایسے نہیں ہے کہ بس اس کو بالکل سیدھا کرے پھر گا۔ اس کو ڈبل چیک کرنے گیا ہے تیسری دفعہ یہ بندہ ساری جو ڈور ہے اس کی جو لینتھ کی اس کو چیک کر رہا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان میں اس طرح نہیں، مطلب اس طرح کی نہیں، پاکستان میں اس طرح کی کیوں نہیں فیمس؟ کیا خیال ہے آپ کا اس طرح کی؟ ایزی ہے، پاکستان میں جو ہے نا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ وہ سے ایک ڈور سے اڑائی جاتی ہے، اس کے لیے آپ کا ہوا کا ہونا ضروری ہے، لازمی، اس کے میں آپ کو زیادہ کنٹرول چاہیے۔ لیکن یہ بھی تو ہے نا، یہ سیف ہے، مطلب جو پاکستان میں ہم کمپٹیشن صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ پیچا لگا کے دوسرے کی کاٹنی ہے، نہیں ایسے میں بھی یہ کہتے ہیں کمپٹیشن نہیں تھا، یہ نہیں ہے کہ آپ نے گڑیاں کاٹنی ہے، کمپٹیشن یہ ہے کہ آپ کی پتنگ کتنی خوبصورت ہے اور آپ کتنی دیر اس کو اڑاؤ گے، کتنی دیر تک وہ نیچے نہیں آتی، مطلب آپ کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ کیا، اور آپ اس سے کیا کیا اسکلس کر سکتے ہو، جیسے اب یہ اسکلس دیکھ رہے ہیں، فن کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ مطلب پاکستان میں پتہ ہے بسنت میں پابندی لگ چکی ہے، جو بہت زبردست فیسٹیول تھا اس لحاظ سے، مطلب کائٹ کا فیسٹیول، یہ نہیں ہے کہ وہ پتنگ اڑانے کا، کتنے لوگ کائٹس اڑا رہے ہیں، کوئی کسی کو کاٹنے کی طرف نہیں جا رہا، اس کی میں گڑیا ہاں مطلب وہ اس کی ڈور کا وہ سسٹم ہی نہیں ہے نا، یہ ڈور کٹ بھی نہیں سکتے، اگر آپ کی پلاسٹک کی انہوں نے ڈور یوز کی ہوئی ہے، آپ دیکھیں گے میں دیکھ رہا ہوں، اور کسی کے لیے خطرناک بھی نہیں ہے، اگر لگ جائے تو کوئی دھاگا نہیں ہے جو پاکستان میں کیمیکل یوز کرتے ہیں، یہ پلاسٹک کی جو آپ نارمل ڈور ہوتی ہے یہ وہ ہے، بالکل سافٹ ہے، یہ مطلب اگر لوگ چاہیں تو فن سیکھ سکتے ہیں نا، مطلب آپ اس طرح کوئی کچھ اپنا مظاہرہ کریں، چلا کے جائے گا نا یہ کٹے گی نہیں، وہ گر جائے گی نیچے، گر جائے گی، لیکن بہت اچھا فیسٹیول ہے، ادھر آ کے مطلب فیملیز ہیں، بہت اچھی ہے، اور کافی لوگ ہیں، تھوڑی دیر تک بند ہو جائے گا، لیکن دن کو کافی رونق تھی، ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، لیکن کافی اچھا ایٹموسفیئر ہے، بہت زیادہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، اور مین چیز ہے گرینری بہت زیادہ ہے، ہاں زبردست ویو ہے ادھر سارا، اور بہت خوبصورت اور ہے۔ دیکھیں ابھی کائٹ تیار ہو گئی ہے، پتنگ میں یہ 70 پاؤنڈ کی کائٹ ہے اور یہ 50 پاؤنڈ کی ہے، اس میں آپ 6 بھی اڑا سکتے ہیں، 3 بھی 4 بھی 5 بھی، ایک جو ہے 50 پاؤنڈ کی، جتنی آپ اس میں ایکسٹرا کریں 8-10 تک جا سکتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ دونوں ممبرز ہیں یو کے کائٹ کلب کے، کائٹ کلب کے، ابھی یہ اس کائٹ کو اڑائیں گے، یہ بھی 2 کنٹرول سے کنٹرول کی جائے گی، اس کی 2 کنٹرول ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن کائٹ کو ہے کہ 2 سے کیا کرے گا، ابھی دیکھتے ہیں۔ یہ 2 سے فن ہوتا ہے نا، ہاں اس کا ایک مطلب سے آپ کو لیفٹ سے دیں گے تو یہ لیفٹ سے زیادہ جائے گی، 2 کی طرف، جب آپ بالکل درمیان میں اس کو ہولڈ کر لیں گے جس میں سمپل رہے گی اوپر، جیسے ابھی آپ سمپل رہ رہی ہے، جب تھوڑا سا اس کو لیفٹ میں کریں گے لیفٹ کی طرف جھکے گی، پھر رائٹ کی طرف جھکے گی، پھر اس کو آپ کو مینیج کرنا ہے۔ اس نے بنائی ہے نا ابھی کائٹ، مطلب ڈیسائڈ کیا، بنائی تو نہیں ہے، جو پروفیشنل بنی ہوئی ہے، اصل میں یہ فن ہے جو دونوں ہاتھوں سے اڑانے کا مقصد ہے، یہ اس سے کیا سین بنا سکتا ہے، تو یہی کمپٹیشن ہے اصل میں، کہ صرف یہ نہیں ہے پتنگ کاٹنا، بلکہ کمپٹیشن جو ہے یہ جو اس کی ہے نا ٹیل ہے، یہ ٹیل کے ساتھ اس کے مختلف سین بنا کے آپ کو دکھائے گا، مطلب اپنی مرضی سے۔ بہت پیاری ہے، سانپ کی یہ شیپ کی بنی ہوئی ہے۔
آج کے اس ولاگ میں ہم نے انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سیکھا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک دوسرے کی پتنگ کاٹی ہی جائے، اس رول کو ہم اپنی زندگی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور یہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔